دوستوں، قرآن کی نصیحتیں کے اس ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم موضوع پر جس کا عنوان ہے نا امیدی کفر کیوں ہے۔ قرآن مجید میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی انسان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے وہ چیزیں بھی عطا کر سکتا ہے جس کی آپ کو توقع اور امید نہیں ہے۔ اسے خوبصورت مثال کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور قرآن مجید میں بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان نبیوں میں سے ایک تھے جن کو اللہ نے بہت عزت سے اس بات کی شکایت نہیں کی۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ ان کے حق میں جو بھی کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا، اور اس کی مرضی، رضا اور حکمت پر انسان کو ہر حال میں راضی ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی مرضی اور فیصلہ ان کے حق میں کیا آنے والا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اللہ کے دو بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے پاس دو انسانوں کی صورت میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم چونکہ بہت مہمان نواز انسان تھے، اور مہمانوں کو دیکھ کر وہ بھی خاص طور پر اگر کوئی اجنبی مہمان ہو تو بہت خوش ہوتے تھے۔ فوری طور پر ان کی دعوت میں مصروف ہو گئے۔ ان کے لیے بڑی محبت اور عقیدت اور خوشی کے ساتھ گوشت بھون کر لائے تاکہ وہ کھا سکیں۔ لیکن جب ان مہمانوں نے اس کھانے کو ہاتھ میں لگایا تو نہ صرف انہیں بہت تعجب کا احساس ہوا بلکہ ان سے خوفزدہ بھی ہوئے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ کوئی عام انسان، وہ بھی اجنبی اور مسافر، اس طرح محبت سے پیش کیے گئے کھانے سے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کی بوڑھی بیوی حضرت سارہ ان کے پاس ہی کھڑی یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم کا بار بار ان سے کھانے کے لیے اصرار کرنے کے باوجود ان کا نہ کھانا، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم کا ان کو دیکھ کر خوف محسوس کرنا انہیں بہت عجیب لگا، اور باوجود کہ وہ خود بھی خوفزدہ ہوتی اور ان سے ڈر محسوس کرتی، وہ اس پورے واقعے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ تب فرشتوں نے اپنا راز کھولا اور بتایا کہ وہ اس زمین پر انسان کی شکل میں خاص مشن اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ہمیں آپ کے پاس سے خاص خوشخبری دینے کے لیے خصوصی طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب حضرت سارہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ آخر اس بڑھاپے کی عمر میں انہیں کون سی خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب حضرت ابراہیم کا ڈر اور خوف جاتا رہا تو فرشتوں نے کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی بیوی کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ باوجود آپ دونوں کے بہت بوڑھے ہونے کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس کا نام اسحاق ہوگا۔ یہی نہیں، آپ کو اللہ ایک پوتا بھی بخشے گا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ چونکہ یہ بات فطرت اور عقل دونوں کے خلاف تھی، اس لیے حضرت سارہ کے منہ سے ہنسی چھوٹ گئی اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، واہ واہ، آپ دونوں نے عجیب بات کہی۔ اس بے حد بڑھاپے کی عمر میں ایک عورت، جبکہ اس کا شوہر بھی بوڑھا باندھ ہو چکا ہو، کوئی اولاد کیسے جن سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، کیا تجھے اللہ کے فیصلے پر یقین نہیں ہے؟ وہ مالک کائنات ہے، وہ اپنی مرضی، حکمت اور اپنی سوجھ بوجھ اور دانائی و عقل مندی سے جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے، بھلے ہی انسان کی عقل سے یہ بات بہت دور کی لگے۔ دوستو، حضرت سارہ کا رد عمل ہنسی کی شکل میں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان میں وہ سنجیدگی اور گہرائی نہیں تھی جو ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھی، اور یہ ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا بے شمار علم تھا، جبکہ حضرت سارہ ایک عام خاتون تھی۔ بہرکیف اس واقعے سے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے خاص وقت متعین کر رکھا ہے۔ کسی کے لاکھ چاہنے اور حسد کے باوجود نہ تو اسے وہ چیز پہلے مل سکتی ہے اور نہ بعد میں۔ انسان صرف اپنے طور پر بہتر کوشش ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر لاکھ کوششوں اور آرزوؤں کے باوجود اگر کوئی چیز نہ ملے تو سمجھیے کہ یا تو اس چیز کو حاصل کرنے کا بھی مناسب وقت نہیں آیا ہے، یا پھر اللہ اس سے بڑی کوئی نعمت آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر وقت اللہ سے بہتری کی امید لگائے رکھے اور کبھی مایوس نہ ہو۔ کیا معلوم کون سی نعمت آپ کو کب حاصل ہو جائے، لیکن اگر کوئی انسان اپنے حالات سے فوری دل برداشتہ اور مایوس ہو کر کوئی غلط قدم اٹھا لے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس سے زیادہ بری بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے مایوسی کو اسلام میں کفر یعنی ایک بڑی برائی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور خودکشی کی موت مرنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور نعمت پر اس نے کبھی بھروسہ ہی نہیں کیا۔
کورونا وائرس اور ملک و دنیا کے بہت سے حالات ابھی اس قدر خراب ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے اپنی ناسمجھی اور مایوسی کی حالت میں خودکشی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس سے نہ صرف انہوں نے اپنے گھر اور خاندان والوں کا نقصان کیا ہے، بلکہ ملک اور اپنی قوم کا بھی بڑا نقصان کیا ہے۔ شکریہ۔